اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا یا موسیٰ کہنے لگے اے موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ہم کبھی بھی ہرگز داخل نہیں ہو سکتے، ہم داخل ہو ہی نہیں سکتے۔ اب ارادہ تو اپنا ہی کوئی نہیں، پہلے سے ہی فیصلہ کر بیٹھے، جیسے انہوں نے خود اپنا فیوچر دیکھ لیا، غیب کا علم رکھتے ہوں۔ ما داموا فی، جب تک وہ وہاں ہیں ہم نے نہیں جانا۔ فاذهب انت وربک، جا تو اور تیرا رب، فقاتلا تم دونوں جا کے لڑو، انا ہاہنا قاعدون، بے شک ہم تو یہاں بیٹھے، ہم تو بیٹھے، ہم نے نہیں اٹھنا۔ تو جس قوم کا یہ رویہ ہو، جس انسان کا یہ رویہ ہو، پھر وہ کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اور ہم بلیم دوسروں کو کرتے رہتے ہیں، جبابرہ کو کرتے رہتے ہیں، اوروں کے اوپر الزام دھرتے رہتے، وہ نہیں نکلنے دیتا، وہ نہیں کرنے دیتا، وہ ایسا کرتا، وہ ایسا کرتا ہے، حالانکہ غلطی اپنی ہوتی ہے، اپنا ہی ارادہ کمزور ہوتا ہے۔ قال موسیٰ علیہ السلام اس قوم سے عاجز آگے، قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی، اللہ میں اپنے اور اپنے بھائی کے علاوہ کسی کا مالک نہیں، میرا ان پہ کوئی بس نہیں چلتا، فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، یا اللہ تو ہمیں ان نافرمان لوگوں سے الگ کر دے۔ یہ ارادے کے کمزور نااہل لوگ جو کسی نیکی کے کام میں چیلنج قبول ہی نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ رہے تو ہم تو فلسطین داخل ہی نہیں ہو سکتے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بڑے کام وہ قوم کرتی ہے جو غلامی کے ذہن سے آزاد ہو چکی ہو۔ بنی اسرائیل سینکڑوں سال غلام رہ چکے تھے فرعون کے، ان کی سوچ غلامی والی تھی، اور غلامی انسان کے اندر پست ہمتی پیدا کر دیتی ہے، کسی کی بھی غلامی ہو انسان کو بزدل بنا دیتی، اور پھر ایسے آقا ایسے بزدلوں کے اوپر خوب خوب حکومت کرتے ہیں، وہ نہ بھی ہو تو بھی لوگ ان سے ڈرتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ پوری شخصیت مسخ ہو گئی نا۔ اب اس کے لیے کیا ضرورت ہے کہ تربیت ہو، سخت مرحلوں سے گزارا جائے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تو فوت کر دیا، اور بنی اسرائیل کو صحرا میں ڈال دیا کہ اب تم یہاں صحرا نوردی کرو۔ اور پھر اس کے بعد جب ایک نئی نسل پل کے تیار ہوئی، اگلی جنریشن آئی، 40 سال یہ صحرا میں گھومتے پھرتے رہے، تو پھر وہ لوگ فلسطین میں داخل ہوئے۔ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، اللہ نے جواب دیا اچھا تو وہ ملک 40 سال تک ان پہ حرام ہے، نہیں جاتے، اب ان پہ دروازے بند ہیں، یہ نہیں جا سکیں گے، یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے، پھر بھٹکو ادھر ادھر۔ فلا تأس علی القوم الفاسقین، اور ان نافرمانوں کی حالت پر ہرگز ترس نہ کھاؤ، کیونکہ ایسے لوگ سیلف پٹی کا شکار ہوتے ہیں، سب کو اپنا آپ مظلوم بتاتے ہیں، ہم کمزور لوگ، اور وہ بھی ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے اور وہ بھی ہمارے خلاف ہے، جیسے اس وقت مسلمانوں کا حال ہے۔ تو کیا کہا؟ فلا تأسا، ایسے لوگوں پر کوئی ترس نہیں، ایسے لوگوں سے کوئی ہمدردی نہیں کہ جو خود نافرمان ہیں، جو خود اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں، اور وہ نہیں کرتے جس کے لیے اللہ نے ان کو فضیلت دی تھی، ان کو چنا تھا اور انہیں اپنے کام کے لیے منتخب کیا تھا، جہان والوں پر انہیں امامت عطا کی تھی، اور پھر انہوں نے خود اس چیز کو چھوڑ دیا۔ یہ کسی ہمدردی کے مستحق نہیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور ذرا انہیں آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ بھی بے کم و کاس سنا دو، حق کے ساتھ سنا دو۔ جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی نہ کی گئی۔ بظاہر 2 کا کام ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن ایک کا قبول ہو جاتا ہے دوسرے کا نہیں۔ دونوں آدم کے بچے تھے، 2 لوگ ایک گھر میں، ایک ادارے میں، ایک جگہ پر ایک جیسا بظاہر کام کرتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں، مگر دونوں کا انجام مختلف ہو سکتا ہے۔ جب دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا۔ اب ہوتا کیا ہے، جب ہمارا کام پیچھے رہ جاتا ہے، ہم ریجیکٹ کر دیے جاتے ہیں، تو پھر ہم مرنے مارنے پہ تل جاتے ہیں۔ اس نے جواب دیا، اور جواب بڑا خوبصورت ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تقوی والوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ سے محبت، اللہ کے لیے کام کرنا، خالص ہونا۔ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا۔
میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. یہ ہے تقویٰ کہ اللہ کے ڈر سے انسان غلط کام نہ کرے. میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے، یعنی میں ظالم نہیں بننا چاہتا، میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے اور دوزخی بن کر رہے. وہ اس کو ڈرا رہا تھا تاکہ کسی طرح باز آ جائے. ظالموں کے ظلم کا یہی ٹھیک بدلہ ہے. آخر کار اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا، اور یہی نفس کی تعویلیں انسان کے لیے مہلک ہوتی ہیں. جب کسی نے کوئی غلط کام کرنا تو بعض اوقات وہ یکایک اچانک نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو ڈھیل دیتا رہتا ہے. اچھا میری یہ مجبوری ہے، میری یہ کمزوری ہے، مجھے یہ مسئلہ ہے، یہ مشکل ہے، اچھا میں ایسا کر لوں، فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا اس لیے اب میں تو اب ایسا ہو ہی گیا تو اب میرے لیے ممکن ہی نہیں رہا. ہم اور وجوہات ڈھونڈتے رہتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہوتی ہے کہ کام چور ہوتے ہیں. تو یہاں بھی اس نے جب ایک غلط کام کرنا تھا تو نفس نے اس کے لیے اس کام کو خوشنما بنا دیا تعویلوں کے ذریعے، ہیلوں کے ذریعے. تو دو چیزیں اپنی زندگی سے نکال دیجیے. کیا؟ نفس کے ہیلے اور تعویلیں. جو کام کرنے کا وہ تو کرنے کا ہی ہے، وہ کر کے ہی ہوگا، کرنے سے ہی اجر ملے گا. وہ صرف دیکھتے رہنے سے اور انتظار سے بات نہیں بنے گی. تو پھر انتظار کس بات کا؟ اب یہاں اس کے نفس نے ایسی تعویل کرائی کہ اس نے اپنے بھائی کو مار ڈالا. اتنا بڑا جرم اس کے لیے آسان کر دیا، اور وہ اسے مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے ہیں، خاسرین ہیں. پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا، کیونکہ پہلا قتل تھا، پہلی موت تھی اس زمین پر، جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے. تو انسان ہر ایک سے سیکھتا ہے، پرندوں سے بھی سیکھتا ہے. تو کبھی اس کو حقیر نہ سمجھی. خیر کی بات، حکمت کی بات جہاں سے بھی ملے لے لیں، باعث نہ ہو. کیونکہ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، چونکہ فلاں کا درس ہے اس لیے مجھے نہیں جانا، فلاں سنا رہا ہے اس لیے نہیں سننا، فلاں بتا رہا ہے اس لیے نہیں میں نے سننا. بھئی دیکھو تو صحیح کہہ کیا رہا ہے. اگر اس نے کوئی اچھی بات کہی ہے تو لے لو، اور اللہ نے تمہیں بھی عقل دی ہے، جو غلط کہہ رہا ہے اس کی مت سنو. یہ دیکھ کر وہ بولا، افسوس مجھ پر، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا، میں اس کوے سے بھی بدتر ہوں کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا. کیونکہ اس کے اندر تکبر آ گیا تھا نا، اور اس کی تکبر اور انا کو چوٹ لگی تھی کہ میری قربانی کیوں نہیں قبول ہوئی، میں کیوں پیچھے رہ گیا. اس کا انتقام لے رہا تھا بڑا بننے کے لیے. اللہ نے اس کے سامنے کوا لا کر کوے سے اس کو سکھایا اور بتایا کہ دیکھو تمہاری حیثیت کیا ہے. اس کے بعد وہ اپنے کیے پہ بہت پچھتایا، لیکن اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت. اب تو ہو گیا جو ہونا تھا، کسی کی نکلی ہوئی جان واپس نہیں آ سکتی. اسی وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے یہ فرمان لکھ دیا تھا، جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا، اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا. اور جس نے کسی کی جان بچائی، اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی. ایک انسان کا قتل تمام انسانوں کے قتل جیسا ہے. اور کسی کی زندگی بچانا، خواہ خون دے کر یا دوا دے کر یا کسی بھی اور طریقے سے مدد کر کے، تو اتنا بڑا ثواب کا کام ہے، گویا اس نے سارے انسانوں کی مدد کی. یہ ریپل ایفیکٹ والی بات، جب ایک قتل ہوتا ہے تو اس کا اثر سب تک جاتا ہے. مگر ان کا حال یہ ہے کہ ہمارے رسول پے در پے ان کے پاس کھلی ہدایات لے کر آئے، پھر بھی ان میں بکثرت لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں، جانتے بوجھتے ہوئے غلط کام کرتے ہیں. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس لیے بھاگے دوڑے پھرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ فساد برپا کریں، ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں یا سولی پر چڑھائے جائیں، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں، یا وہ جلا وطن کر دیے جائیں. یہ ذلت اور رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں ہے، اور آخرت میں ان کے لیے اس سے بڑی سزا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند نہیں؟ زمین میں فساد. اللہ کیا چاہتا ہے کہ زمین میں امن ہو. مگر جو لوگ توبہ کر لیں قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پاؤ، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کی جناب میں باریابی کا ذریعہ تلاش کرو، وسیلہ تلاش کرو،
اور اس کی راہ میں جد و جہد کرو، شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے. تو یہ وسیلہ کیا چیز ہے؟ یہ وسیلہ وہ ذریعہ، وہ راستہ، وہ میڈیا ہے کہ جس کے ذریعے تم اللہ کے قریب ہو سکو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ خود کچھ نہ کرو اور کسی اور کے اوپر تکیہ کر لو کہ یہ ہمیں اللہ سے جا کے چھڑا لے گا، ہم اس کا دامن پکڑ لیتے ہیں، یہ ہمارا دامن پار کرا دے گا. اگر یہی بات ہوتی تو اگلے لفظ وجاہدوا فی سبیلی نہ ہوتا. جہاد کیا ہے؟ سخت محنت اور کوشش کا نام. تو پھر سخت محنت اور کوشش کی بات نہ ہوتی. مطلب اس سے یہ ہے کہ اچھے کام کر کے، نیکی کے کام کر کے اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرو. جب انسان ایک نیکی کرتا ہے تو اگلا دروازہ کھل جاتا ہے، بڑی اور نیکی آ جاتی اور بڑی. جب انسان نہیں کرتا تو پیچھے ہوتا جاتا ہے. لیکن لوگوں نے کس چیز کو وسیلہ بنا لیا؟ انسانوں کو بنا لیا اور دوسروں کے نیک اعمال کو بنا لیا. فلاں بڑے بزرگ ہیں، نیک ہیں، بڑے عبادت گزار ہیں، اللہ ان کے وسیلے سے ہمیں بھی کامیاب کر دے. بھئی یہ کیا بات ہوئی؟ ان کی عبادت تو انہی کے کام، تمہارے کام کیسے آئے گی؟ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اگر ان کے قبضے میں ساری زمین کی دولت ہو اور اتنی ہی اور اس کے ساتھ پیچھے پڑچے زمین بھر سونا اور اتنا ہی اور سونا، اور وہ چاہے کہ اسے فدیہ میں دے، رینسم دے، اور قیامت کے دن کے عذاب سے بچ جائیں، تب بھی وہ ان سے قبول نہ کی جائے گی. اتنا مال بھی انسان کی جان کے بدلے میں کام نہ آئے گا اور انہیں دردناک سزا مل کر رہے گی. وہ چاہیں گے کہ دوزخ کی آگ سے نکل بھاگیں مگر نہ نکل سکیں گے اور انہیں قائم رہنے والا عذاب دیا جائے گا. اور چور، خواہ عورت ہو یا مرد، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے. اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا، کیونکہ جب ایک چور کے ہاتھ کٹ جائیں گے نا تو بہت سے لوگ چوری سے باز آ جائیں گے، بہت سے لوگ بچ جائیں گے، محفوظ ہو جائیں گے. لیکن اگر انسانوں کی ہمدردیاں مظلوم کے ساتھ نہیں چور کے ساتھ ہو تو اس معاشرے میں کبھی خیر نہیں ہو سکتی. کیونکہ بہت سے لوگ اس سزا کو ظالمانہ بتاتے ہیں کہ یہ انسانی حقوق کے خلاف. تو کیا انسانی حقوق چور کے ہی ہیں؟ باقی لوگوں کے کوئی نہیں انسانی حقوق کہ ان کے مال اور جان کی حفاظت ہو؟ واللہ عزیز حکیم، اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے. فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان اللہ یتوب علیہ، پھر جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کرے اور اپنی اصلاح کرے تو اللہ کی نظر عنایت پھر اس پر مائل ہو جائے گی. اللہ بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک ہے؟ وہ معاف بھی کر سکتا ہے. کچھ مذاہب کے اندر ہے نا کہ اللہ معاف نہیں کر سکتا، اس کے لیے کیا ہے کہ پھر کوئی رینسم دیا جائے. اور وہ رینسم کیا ہے کہ ایک پیغمبر کو قتل کر کے اس کا خون ہمارے کام آ جائے اور وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے. فرمایا نہیں، اللہ خود معاف کر سکتا ہے. اس کو کسی کو معاف کرنے کے لیے کسی اور کو مارنے کی ضرورت نہیں. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک ہے، جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے، وہ ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے. یا ایھا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، اے پیغمبر تمہارے لیے باعث رنج نہ ہو وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بڑی تیزیاں دکھا رہے ہیں، خواہ وہ ان میں سے ہوں جو منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے مگر دل ان کے ایمان نہیں لائے، منافق، یا ان میں سے ہوں جو یہودی بن گئے، جن کا حال یہ ہے کہ جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی خاطر جو تمہارے پاس کبھی نہیں آئے سن گن لیتے پھرتے ہیں. جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں یعنی جاسوس بن کر آتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں آ کر کوئی راز کی بات کان پڑے تو آپ کے دشمنوں کو پہنچانا چاہتے ہیں، یا پھر یہ کہ جھوٹے الزامات عائد کرنے کے لیے میٹر اکٹھا کرتے رہتے ہیں. یعنی آپ کی مجلس میں حق کے لیے اور ہدایت طلب کرنے کے لیے نہیں آتے، ایسی باتیں چننے کے لیے آتے ہیں کہ جن کو آپ ہی کے خلاف استعمال کیا جا سکے اور آپ کے مشن کو نقصان پہنچایا جائے. سماعون للکذب، کیونکہ جب ایک انسان جھوٹ بولتا ہے، مثلا دین کے بارے میں کوئی جھوٹی بات کرتا ہے یا کسی دینی شخصیت کے بارے میں جھوٹی بات کرتا ہے اور وہ ہوتی جھوٹ ہے،
تھوڑے عرصے بعد لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ جھوٹ تھا. لیکن جس نے جھوٹا الزام لگایا ہوتا ہے وہ باز نہیں آتا. وہ پھر کیا کرتا ہے؟ مزید کچھ باتیں چنتا ہے, کچھ اور ریسرچ کرتا ہے تاکہ پھر کچھ اور نقطہ نکال کے اس کو جو اس کو بدنام کیا اور بدنام کیا جائے. اور پھر وہ تحقیق اور ریسرچ کے نام پر آپ کی مجلس میں آ کے آپ کی بات سن کے اس میں سے کوئی بات اٹھا کے اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ آپ کے خلاف کوٹ کریں گے. یہی کام اس دور میں ہو رہا تھا اور یہی آج بھی ہوتا ہے. 100 اچھی باتیں کسی کو نظر نہیں آتی, سنائی نہیں دیتی, اور ایک بات جو کسی کی مرضی کے خلاف جا رہی ہو اس کو بس بات کا بتنگڑ بنا کر ساری اچھائی کو ضائع کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن یاد رکھیں کہ حق حق ہوتا ہے. اگر تھوڑے عرصے کے لیے سورج کے سامنے بادل آ بھی جائیں تو سورج کی آن بان میں شان میں کمی نہیں ہوتی. یحرفون الکلم من بعد مواضعہ, کلمات کو ان کی جگہوں سے پھیر دیتے ہیں, ان کا صحیح محل متعین ہونے کے باوجود اصل معنی سے پھیر دیتے ہیں, بات کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرتے ہیں, اور لوگوں سے کہتے ہیں اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو مانو, نہیں تو نہ مانو. جسے اللہ ہی نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہو اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا نہ چاہا. ان کو حق نظر آتا ہے لیکن نہیں مانتے, سنائی دیتا ہے نہیں سمجھتے. ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں سخت سزا ہے. یہ جھوٹ سننے والے اور حرام کے مال کھانے والے ہیں. لہٰذا اگر یہ تمہارے پاس اپنے مقدمات لے کر آئیں تو تمہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہو ان کا فیصلہ کرو ورنہ انکار کر دو, اور انکار کر دو تو یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, اور فیصلہ کرو تو پھر ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور یہ تمہیں کیسے حکم بناتے ہیں, تم سے کیسے فتوے لیتے ہیں, سوال کر کے جواب مانگتے ہیں, جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے, اور پھر یہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے. ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی. سارے نبی جو مسلم تھے اسی کے مطابق ان یہودی بن جانے والوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے, اور اسی طرح ربانی اور احبار بھی اسی پر فیصلے کا دار و مدار رکھتے تھے, کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ تھے. پس اے گروہ یہود, تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو, اور میری آیات کو ذرا ذرا سے معاوضے لے کر بیچنا چھوڑ دو, یعنی دین کو ایکسپلائٹ نہ کرو. جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی کافر ہیں. تورات میں ہم نے یہودیوں پر یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان, آنکھ کے بدلے آنکھ, ناک کے بدلے ناک, کان کے بدلے کان, دانت کے بدلے دانت, اور تمام زخموں کے لیے برابر کا بدلہ. پھر جو قصاص کا صدقہ کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے, اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہیں. پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا. تورات میں سے جو کچھ اس کے سامنے موجود تھا وہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا, اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس میں رہنمائی اور روشنی تھی, ہدی و نور, اور وہ بھی تورات میں سے جو کچھ اس وقت موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والی تھی, اور خدا ترس لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی. ہمارا حکم تھا کہ اہل انجیل اس قانون کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے, اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہیں, نافرمان ہیں. پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی یعنی قرآن مجید جو حق لے کر آئی ہے, اور الکتاب میں سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی, یعنی پچھلی کتابوں کو بھی کنفرم کرتی ہے, اور اس کی محافظ و نگہبان ہے. یعنی جو باتیں ان کتابوں میں اچھی تھی اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ مٹ گئیں, تحریف کی وجہ سے ان کو بدل دیا گیا, اس کتاب نے آ کر ان کو فکس کر دیا. اور یوں کہیے کہ یہ ساری پچھلی کتابوں کے جو موضوعات ہیں ان کا جامع نسخہ ہے. وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ, اس پر نگہبان. فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, لہذا تم خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو, اور جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس سے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو. ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی ہے. اگرچہ تمہارا خدا چاہتا تو تم سب کو ایک امت بھی بنا سکتا تھا, یعنی جو آج امت مسلمہ کو ملی شریعت یہ ڈے 1 سے مل سکتی, آدم علیہ السلام ہی لے آتے, لیکن اللہ نے ہر دور میں ان کی مخصوص ضرورتوں کے تحت مخصوص احکام نازل کیے.
لیکن اس نے یہ اس لیے کیا کہ جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے، لہذا بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو. فاستبقوا الخیرات الی اللہ مرجعکم جمیعا، آخر کار تم سب کو خدا کی طرف پلٹ کر جانا ہے. فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو. بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو. ہوشیار رہو کہ یہ لوگ تم کو فتنے میں ڈال کر اس ہدایت سے ذرا برابر منحرف نہ کرنے پائیں جو خدا نے تمہاری طرف نازل کی ہے. پھر یہ اگر اس سے منہ موڑیں تو جان لو کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی پاداش میں ان کو مبتلا مصیبت کرنے کا ارادہ ہی کر لیا ہے. انما یرید اللہ ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، تو گناہوں کی سزا آخرت میں تو ملے گی، لیکن بسا اوقات انسان کو دنیا میں بھی ملتی ہے، اور یہ آیت بھی اس کی دلیل ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور بے شک بہت سے لوگ البتہ نافرمان ہیں. تو کیا پھر یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ یعنی دور جاہلیت میں جو کچھ ہوتا رہا، جاہلیت کا لفظ اسلام کے مقابلے میں یعنی پری اسلامک پیریڈ، اس میں جو رسم و رواج تھے، جو طریقے تھے، جو قانون تھے، یہ بھی اسی دور میں رہنا چاہتے ہیں، بیکورڈ ہونا چاہتے ہیں. آج بیکورڈ تو اس کو کہا جاتا ہے نا جو سنت کی پیروی کرے، جو اسلام کے طریقوں کو اختیار کرے، جبکہ قرآن کی نظر میں بیکورڈنس کیا ہے؟ اسلام کے پہلے کے جاہلی دور کے طریقے. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، حالانکہ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا رفیق نہ بناؤ، یہ آپس ہی میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اور اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا رفیق بناتا ہے تو اس کا شمار بھی پھر انہی میں ہے. یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے. تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، منافقت ہے، وہ انہی میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم کسی مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں. مگر بعید نہیں کہ اللہ جب تمہیں فیصلہ کن فتح بخشے گا یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے گا تو یہ لوگ اپنے اس نفاق پر جسے یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں نادم ہوں گے. اور اس وقت اہل ایمان کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، یعنی بظاہر مسلمان بنتے تھے. ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے اور آخر کار یہ ناکام اور نامراد ہو کر رہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے، نئی دین پر رہنا چاہتا تو اس کی مرضی، اس کی اپنی چوائس. اللہ اور بہت سے ایسے لوگ پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا، جو مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے، جو اللہ کی راہ میں جد و جہد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے. یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. اللہ وسیع ذرائع کا مالک ہے اور سب کچھ جانتا ہے. گویا ہم میں سے کوئی بھی اللہ کی ضرورت نہیں. کوئی بھی اگر دین پر ہے تو اپنی خاطر ہے، اللہ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں، اور کسی کے بھٹکنے اور پھرنے سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں. لیکن اللہ کو کیسے لوگ پسند ہیں؟ جو مومنوں کے لیے نرم دل ہوں، کفار کے مقابلے میں اصول کے پابند ہوں. سخت سے مراد یہاں بدتمیز اور بد اخلاق ہونا نہیں ہے. اس سے مراد کیا ہے کہ جو ان کا دین ہے یا اس کے طریقے ہیں یا اصول ہیں ان پر کانفیڈنٹ ہو، ان پر پکے رہیں. اور کیا کریں؟ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں سخت محنت کریں، بڑے پیمانے پہ کوشش کریں، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں. کیونکہ جب انسان اللہ کے راستے میں محنت کرتا ہے تو بعض اوقات لوگوں کی تنقید کی وجہ سے کمزور پڑ جاتا ہے. تو کسی انسان کی تنقید آپ کا راستہ نہ روکے. کسی بھی خیر اور بھلائی کے راستے پہ جو آپ چل رہے ہیں، جو آپ کا دل گواہی دے رہا ہے کہ یہ سچ اور حق ہے، پھر اس کو اختیار کرنے میں، اس کو اپنانے میں کسی اور کی باتیں نہ سنیں. جسے سچائی سمجھ کر لیا ہے اسے لیے رہیں. انما ولیکم اللہ،
تمہارے رفیق، تمہارے دوست تو حقیقت میں صرف اللہ اور اس کا رسول اور وہ اہل ایمان ہے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں۔ صرف ایمان کی بات نہیں ہوئی، نماز کی ہوئی، زکوٰۃ کی ہوئی اور راکعون کی ہوئی۔ راکع ایسا ہے جھک جانا، رکوع ہاف جھکے کہتے ہیں، سجدے میں انسان پھر کمپلیٹلی نیچے لگ جاتا ہے زمین کے، تو رکوع جھکنا جو ایک عاجزی کی علامت ہے، بندہ اللہ کے سامنے عاجزی دکھاتا ہے۔ اور اگر نماز اور زکوٰۃ کے بعد پھر رکوع کی بات آ رہی ہے تو یہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کام کرتے کرتے رکوع کر لیا کریں، یہ نہیں کہا کہ اس سے مراد کیا ہے یہاں ہمبل ہونے کا، کیونکہ بعض اوقات جو لوگ دین پر عمل کرتے، نماز روزہ کرتے، تھوڑی ایروگنس آ جاتی ہے ان کے اندر نیکی کی کہ ہم بڑے، یا دین پر اگر اصولوں میں سخت ہے یا قوم ہے تو اس سے بھی تکبر نہیں آنا چاہیے کہ ہم بہت اچھے ہیں اور ساری نیکی تو ہمارے ہی حصے میں ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ فلیکسیبل نہیں رہتے، بعض اوقات کسی کی بات سنتے نہیں، کسی کے آگے جھکتے نہیں۔ کسی کے آگے جھکنے سے مراد گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے جھکنا نہیں ہے، اس سے مراد کبھی کسی کی دلیل آپ کی دلیل سے بہتر ہو سکتی ہے، کسی اور کا مشورہ آپ کے مشورے سے اچھا ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب بندے کون ہیں؟ اللہ کن کو دوست بناتا ہے کہ جو اللہ کے آگے بھی جھکے اور بندوں کے ساتھ بھی فلیکسیبل ہوں، ان کے اندر نرمی ہو، ہمبل ہوں۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اور جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا رفیق بنا لے، اسے معلوم ہو کہ اللہ کی جماعت غالب رہنے والی ہے، چاہے تعداد میں اہل ایمان کم ہی ہو، لیکن ہو اہل ایمان تو ڈرو مت، اللہ کی مدد ہے تمہارے ساتھ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے پیش رو اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تفریح کا سامان بنا لیا ہے، تفریح کا سامان، انہیں اور دوسرے کافروں کو اپنا دوست اور رفیق نہ بناؤ۔ اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو، اپنی دوستی اور دشمنی کے معیار کو پہچانو۔ جب تم نماز کے لیے منادی کرتے ہو، یعنی آزان دیتے ہو، وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کی نقلیں اتارتے ہیں اور اس سے کھیلتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عقل نہیں رکھتے۔ آپ دیکھیے کہ کوئی بھی عقل مند، خواہ کوئی مسلم ہو یا نان مسلم، کوئی بھی عقل مند شخص کسی کے کلچر کا، کسی کے دین کا، کسی کے طریقوں کا مذاق نہیں اڑا سکتا۔ کسی کے طریقے کا مذاق اڑانا جہالت کی علامت ہے، ناسمجھی کی علامت ہے۔ لہذا اللہ سبحانہ وتعالی ایسے لوگوں کو کم عقل کہتے ہیں، لا یعقلون، ان کے اندر سمجھ ہی نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات دنیا میں جب کچھ لوگ ہمارے دینی شاعر کا مذاق اڑاتے ہیں تو خود انہی کے اندر سے لوگ ان کو روک رہے ہوتے ہیں اور سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ درست نہیں۔ اور وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ عقل والے ہوتے ہیں، کیونکہ انسان کی عقل اس کو روکتی ہے برا کام کرنے سے، اس کا ضمیر اس کو روکتا ہے۔ لیکن جو عقل اور ضمیر کو خیر بات کہہ دے، ان کو تھپک کے سلا دے اور صرف اپنی خواہشات پر چلنا چاہے، تو ایسے لوگ پھر کسی کے بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ جو شخص خدا کا مذاق اڑائے، دین کا مذاق اڑائے، دینی شاعر کا مذاق اڑائے، اچھا کام کرنے والوں کا مذاق اڑائے، پھر وہ کس کا وفادار ہو سکتا ہے؟ اسی لیے منافقین کی یہ صفت بتائی گئی کہ وہ کیا کرتے ہیں، انما نحن مستہزئون، مذاق اڑانے والے لوگ ہیں۔ کس کا؟ مسلمانوں کا، دین کا کام کرنے والوں کا۔ تو ان کا بدلہ کیا بتایا گیا؟ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ ان کو سپیئر نہیں کرتا۔ لیکن وقتی طور پہ سزا کیوں نہیں ملتی؟ اتنے بڑے بڑے جرم لوگ کرتے ہیں، رسول کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کے خاکے بناتے ہیں، قرآن کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، پکڑ کیوں نہیں ہو جاتی؟ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اللہ ان کو ان کی گمراہی میں اور ڈھیل دے رہا ہے۔ تھوڑے کچھ اور کام، اس سے آگے اور بتاؤ کتنا کر سکتے ہو؟ کھل ہے، چھوٹ ہے، کرتے جاؤ کرتے جاؤ، کب تک کرو گے؟ کتنا کرو گے؟ ایک دن تو باز آنا ہی ہوگا، ایک دن تو تمہاری رسی کھینچ لی جائے گی اور پھر توبہ کی مہلت بھی نہ رہے گی۔ ان سے کہو اے اہل کتاب، تم جس بات پر ہم سے بگڑے ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے؟ یعنی اہل کتاب ہم سے کیوں ناراض ہیں، مسلمانوں سے کیوں خار ہے ان کو؟ بس یہی وجہ نا کہ ہم اللہ پر اور دین کی اس تعلیم پر ہی مان لے آئے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے۔ تو کیا حق نہیں کہ ہر انسان مذہب کے معاملے میں
اپنی چوائس اختیار کرے. یہ انسان کے بنیادی حقوق میں سے ہے، جسے UN کا چارٹر بھی مانتا ہے کہ ہر انسان کو جینے کا حق ہے، ہر انسان کو آزادی کا حق ہے، اسے غلام نہیں بنایا جا سکتا، اور ہر انسان کو اپنے ریلیجس شاعر پر اور اپنی مرضی اور اپنی پسند کا دین اختیار کرنے کا حق حاصل ہے. پھر ایسا کیوں ہے کہ کسی انسان سے اس کی پسند کا لباس پہننے کا حق چھین لیا جائے، کسی انسان سے اس کی پسند کا کھانا کھانے کا حق چھین لیا جائے؟ جب لوگ حقوق کے علمبردار بنتے ہیں اور پوری دنیا میں حقوق کا ڈھنڈورا ہے، تو پھر اللہ کو اور ماننے والوں کے بھی تو کچھ حقوق ہیں. ان کے لیے بھی آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی خوشی کے ساتھ اپنی مرضی کے مطابق اللہ کے آگے جھک سکیں، وہ نماز کے لیے پکار سکیں، وہ نماز کے لیے کسی جگہ اکٹھے ہو جائیں، وہ نماز پڑھ سکیں، وہ اپنے دینی شعار پر عمل کر سکیں. تو بات یہ ہے کہ اگر سوچا جائے تو اس بات کی تہ میں ہے کیا؟ خار کس بات کی کہ کوئی دین پہ عمل کرتا ہے؟ زبان سے کہتے ہو کہ کر سکتے ہو تو پھر کرنے دو نا. اور تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں. ان سے کہو اہل کتاب، تم جس بات پر ہم سے بگڑے وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور دین کی اس تعلیم پر ایمان لے آئے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے اور ہم سے پہلے بھی نازل ہوئی تھی. جن احکامات پر ہم عمل کر رہے ہیں یہ صرف ہمارے لیے نہیں، تمہاری کتابوں میں بھی لکھے ہوئے ہیں، اور جن چیزوں سے ہمیں روکا جا رہا ہے وہ تمہاری کتابوں میں بھی ان سے روکا گیا ہے. اگر تم خود نہیں کرتے تو جو کرنا چاہتا ہے اس کو تو کرنے دو. اور تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں. پھر کہو کیا میں ان لوگوں کی نشاندہی کروں جن کا انجام خدا کے ہاں فاسقوں کے انجام سے بھی بدتر ہے. من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل. یہ وہ ہیں جن پر خدا نے لعنت کی ہے، یعنی اپنی رحمت سے دور کر دیا، جن پر اس کا غضب ٹوٹا، جن میں سے بندر اور سور بنائے گئے، جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی، ان کا درجہ اور بھی زیادہ برا ہے اور وہ سیدھی راہ سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. جب یہ تم لوگوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی مجلس میں آ کر کیا زبان سے ظاہر کرتے؟ ہم ایمان لائے، حالانکہ کفر لیے ہوئے آئے تھے اور کفر لیے ہوئے ہی واپس چلے گئے. یعنی سچے مومن نہیں تھے، صرف وقتی طور پر لبادہ اوڑا تھا تاکہ بعد میں انکار کر کے اوروں کو بھی بھٹکائیں. دن کے ایک حصے میں ایمان لائے اور دوسرے میں کفر کر دیا پھر. اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں. تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے بکثرت لوگ گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں. ان کا انٹرسٹ اور چوائس یہی ہے، اور حرام کے مال کھاتے ہیں، خواہ وہ سود ہو، ربا ہو، یا پھر کھانے پینے کی دیگر چیزیں. ہر چیز کے اندر ظاہراً یا خفیہ طور پر کچھ نہ کچھ ایسی چیز ڈال دی گئی ہے کہ لوگ زبان کے ٹیسٹ کی خاطر حرام کھاتے چلے جائیں. بہت بری حرکات ہیں جو یہ کر رہے ہیں. کیوں ان کے علماء اور مشائخ انہیں گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے علماء اور مشائخ کا رول کیا ہے کہ وہ لوگوں کو کس سے منع کریں، کس سے روکیں؟ گناہ کرنے سے، حرام کھانے سے. یقیناً بہت ہی برا کارنامہ زندگی ہے جو وہ تیار کر رہے ہیں. تو اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ اگر کوئی برا کر رہا ہو اور جسے پتا ہو کہ یہ برا ہے تو اس کا فرض بنتا ہے کہ اس کو بتائے کہ یہ غلط ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے، اور خصوصاً جن کے پاس علم ہو. اور اگر وہ لوگوں کو اس سے متنبہ نہ کرے تو وہ خود اللہ کے غضب کے پھیر میں آ جاتے. لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة. یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. عربی محاورے میں کسی کے ہاتھ بند ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ بخیل ہے، وہ دیتا نہیں. تو ان کا مطلب کیا تھا؟ کہ اللہ کے پاس کچھ نہیں. بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قوم یہود جو تھی وہ اسکلفل پیپل تھے، اسلحہ بناتے تھے، لوہے کا کام کرتے، اور انتہائی مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ کنجوس بھی تھے. آج بھی آپ دیکھیں کہ کنجوسی کی مثال اگر کسی قوم سے دی جاتی ہے تو اسی سے دی جاتی. اب کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے، ایک طرف مسلمان تھے، دوسری طرف اہل کتاب تھے، یہ بنی اسرائیل. ان کا فرض تھا کہ آپ پر ایمان لاتے اور آپ کا ساتھ دیتے،
بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ کیا تھا لوکل مشرکین سے جو مدینہ میں تھے، دوسری طرف یہود اور تیسری طرف مسلمان، 3 گروہ تھے، تینوں اس ایک کانٹریکٹ میں شریک ہوئے، اور اس کی کلاس کیا تھی کہ جب مدینہ سے باہر سے کوئی حملہ آور ہوگا تو یہ مل کر دفاع کریں گے. اس عہد معاہدے کے مطابق ان کو ایسے موقع پر اپنے جان مال کے ساتھ حاضر ہونا تھا، لیکن آپ نے دیکھا وہ کسی ایک موقع پر بھی حاضر نہیں ہوئے. اور اگر ان سے کہا جاتا کہ تم معاہدے کے مطابق خون بہا ادا کرو یا پھر مال خرچ کرو، تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ خود کیوں نہیں کر لیتا، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اب وہ اپنے دین کی خدمت کے لیے ہم سے مانگتا ہے. اور آج بھی کئی ایسے لوگ ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے خرچ کرو تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود ہی کیوں نہیں دے دیتا. اگر یہ واقعی سچے ہوتے، نیک ہوتے اور اللہ کے دین کا کام کرتے تھے تو ان کو کیا ضرورت ہوتی، اللہ ان کو خود ہی دے دیتا. تو بات یہ ہے کہ اللہ تو جس کو چاہے جتنا چاہے بے حساب دے دے، لیکن اس نے یہ انسانوں کو موقع دیا ہے. جب کوئی ایسا نیکی کا موقع سامنے تو وہ ہمارے لیے ایک موقع ہوتا ہے، ایک اپرچونٹی ہوتی ہے کہ ہم کوئی نیکی کے کام میں حصہ ڈالیں، ورنہ تو اللہ جسے چاہے غیب کے خزانوں سے جتنی چاہے مدد دے دے. تو ان کے اس قول کا جواب کیا دیا گیا؟ غلت ایدیہم، باندھے گئے ان کے ہاتھ، اور لعنت پڑی ان پر ان کے اس قول کی وجہ سے جو یہ کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہیں، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. زمین و آسمان کا مالک ہے، جہاں جتنا چاہے دے. حقیقت یہ ہے کہ جو کلام تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور باطل پرستی میں الٹے اضافے کا موجب بن گیا ہے. یعنی اس کتاب کی تعلیمات ہدایت کی بجائے کچھ لوگوں کے لیے سرکشی کا باعث بن گئی ہے، انہیں اس سے ضد اور چڑ ہو گئی ہے، اور اس کی پاداش میں ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت اور دشمنی ڈال دی ہے. یاد رکھیے پیچھے بھی نصارہ کے درمیان دشمنی، باہم دشمنی اور عداوت کی وجہ کیا تھی؟ آسمانی تعلیمات کو بھولنا، اور یہی ہر قوم کا حال ہے. اور آج مسلمانوں کے درمیان بھی فرقہ واریت کیوں ہے؟ قرآن کی تعلیمات، قرآن کو چھوڑ دینا. پھر کیا ہوتا ہے؟ قرآن پڑھ کر بھی کچھ لوگ اسی رویے کا شکار ہوتے ہیں کہ وہ اس لیے کہ قرآن کی روح کو نہیں پہنچے ہوتے، قرآن کے پیغام کو نہیں سمجھے ہوتے. حالانکہ ہو نہیں سکتا کہ جو شخص اللہ کے راستے پہ چلے اس سے کوئی دوسرا اللہ کے راستے پر چلنے والا نفرت کرے. تو ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت اور دشمنی ڈال دی. کس وجہ سے؟ جب انہوں نے اس کلام کے ساتھ سرکشی کی. جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. یہ زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر اللہ فساد برپا کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا. وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اگر اس سرکشی کی بجائے یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور خدا ترسی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور ان کو نعمت بھری جنتوں میں پہنچاتے. یعنی دنیا میں بھی فائدہ ہوتا اور آخرت میں بھی. کاش انہوں نے تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھی. ایسا کرتے تو ان کے لیے اوپر سے رزق برستا اور نیچے سے ابلتا. یہ فائدے ہیں کس کے؟ اللہ کی کتاب کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے اور اس کو اپنی زندگی پہ قائم کرنے کے. وما انزل الیہم من ربہم، اس میں باقی ساری کتابیں آ جاتی، قرآن مجید بھی آ جاتا ہے. منہم امۃ مقتصدہ، اگرچہ ان میں کچھ لوگ راست رو بھی ہیں. وکثیر منہم ساء ما یعملون، لیکن ان کی اکثریت سخت بد عمل ہے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پہ نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو. اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس کی پیغمبری کا حق ادا نہ کیا. اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، لوگوں کے ڈر سے ہم حق نہیں پہنچاتے، سچ بات نہیں کہتے. اللہ نے اپنے نبی کو وعدہ دیا کہ یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، آپ پیغام پہنچائیں، کیونکہ اگر آپ نہ پہنچاتے تو نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو رہا تھا، پھر اور کون حق لے کر آتا. لہٰذا آپ کی ذمہ داری بڑی تھی اور کسی قیمت پر بھی اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے خود حفاظت کا ذمہ لے لیا. واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا. یعنی کفر، گناہ، نافرمانی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہدایت کے رستے مسدود ہو جاتے ہیں. قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء، اے اہل کتاب تم ہرگز کسی اصل پہ نہیں جب تک کہ تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو
جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہیں، یعنی ان کتابوں کو اپنی عملی زندگی میں رائج نہ کرو۔ ضرور ہے کہ یہ فرمان جو تم پر نازل کیا گیا ہے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور انکار کو اور زیادہ بڑھا دے گا، مگر انکار کرنے والوں کے حال پر کچھ افسوس نہ کرو۔ یقین جانو کہ یہاں اجارہ داری کسی کی بھی نہیں، مسلمان ہو یا یہودی، سابی ہو یا عیسائی، جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، بے شک اس کے لیے نہ کسی خوف کا مقام ہے نہ رنج کا مقام۔ یعنی نجات کا انحصار کسی خاص گروہ سے ہونے پر نہیں، بلکہ نجات اس کی ہے جس کا ایمان درست ہو اور جس کا عمل اچھا ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ کہ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے پھر بھی یہ ریوارڈ ملے گا۔ تو بات یہ کہ اللہ کو ماننے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کی ساری باتوں کو مانا جائے اور اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب کو مانا جائے۔ جب کتاب کو مانیں گے تو کتاب کے لانے والے کو بھی مانیں گے۔ ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے، مگر جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول ان کی خواہشات نفس کے خلاف کچھ لے کر آیا تو کسی کو انہوں نے جھٹلا دیا اور کسی کو قتل کر دیا، اور اپنے نزدیک یہ سمجھے کہ کوئی فتنہ رونما نہ ہوگا، اس لیے اندھے اور بہرے بن گئے۔ پھر اللہ نے انہیں معاف کیا تو ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے بنتے چلے گئے۔ اللہ ان کی یہ سب حرکات دیکھتا رہا ہے۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے۔ ان کا ایک گروہ کہتا ہے حالانکہ مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے، حالانکہ ایک اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں۔ اگر یہ لوگ اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جس نے کفر کیا ہے اس کو دردناک سزا دی جائے گی۔ پھر کیا یہ اللہ سے توبہ نہ کریں گے اور اس سے معافی نہ مانگیں گے؟ اللہ بہت درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے، ان کے شرک کا گناہ بھی معاف ہو جائے گا توبہ سے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یأکلان الطعام انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یؤفکون۔ مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول تھے، اس سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے۔ اس کی ماں ایک راست باز عورت تھی، صدیقہ۔ صدیق کون ہوتا ہے؟ وہ جو سچا ہو اور سچ کی تلاش میں ہو، سچائی پر یقین رکھتا ہو اور سچائی کی تصدیق کرتا ہو۔ اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو ہم کس طرح ان کے سامنے حقیقت کی نشانیاں واضح کرتے ہیں، پھر دیکھو یہ کدھر الٹے پھرے جاتے ہیں۔ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم۔ ان سے کہو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے نقصان کا اختیار رکھتا ہے نہ نفع کا، حالانکہ سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا تو اللہ ہی ہے۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل۔ کہیے اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو۔ غلو کا معنی پہلے بتایا جا چکا ہے، کسی کو اس کے مقام سے بڑھا دینا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا نہ کہو، اور ان لوگوں کے تخیلات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ ہوئے اور بہتوں کو گمراہ کیا اور سواء السبیل سے بھٹک گئے۔ اشارہ ہے ان گمراہ قوموں کی طرف جن سے عیسائیوں نے غلط عقیدے اور باطل طریقے اخذ کیے تھے، خاص طور پر گریک فلسفی کی طرف، کہ جن کی تھنکنگ سے متاثر ہو کر عیسائی اصل راستے سے ہٹ گئے تھے جس کی طرف ان کی رہنمائی کی گئی تھی۔ مسیح علیہ السلام کے جو حواری تھے جو ان کے بعد بچے، اور اس کے بعد بھی عرصے تک جو لوگ آپ کی پیروی کرتے تھے، وہ سب کے سب عقیدہ توحید پر قائم تھے۔ ان میں سے کوئی ایک بھی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہیں مانتا تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ جب عیسائیت پھیلی اور اپنے وطن سے نکل کر، یعنی فلسطین اور ان علاقوں سے نکل کر دوسرے علاقوں کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوا، خصوصاً گریکس کے ساتھ، تو گئے تو تھے یہ لوگ ان کو ہدایت دینے، ان تک دین پہنچانے، اور دین پہنچانے کے لیے ان کے دل جیتنے تھے۔ ان کے دل جیتنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ ان کی تھنکنگ، ان کی آئیڈیالوجی کو اپنا لیا اور اس میں مرج ہو گئے۔
جیسے کہ آج بہت سے مسلمان بھی کر رہے ہیں کہ حق اور باطل کا فرق واضح ہے، سچ اور جھوٹ الگ الگ ہے، لیکن بعض اوقات کہتے ہیں مصلحت کے تحت ہم وہ کر رہے ہیں جس سے ہم ان کو اپنے قریب کر سکیں تاکہ پھر ہم اپنا دین ان تک پہنچا سکیں. یہ ایک الگ فلسفہ ہے. تو بات یہ ہے کہ جب آپ خود ہی غلط کام کریں تو لوگوں کو کس حق کی طرف بلا رہے ہیں، اور پھر آپ کی بات کون سنے گا؟ وہ اگر سنے گا بھی تو ویسا ہی جیسے آپ خود کر رہے ہیں، وہ اگر مسلمان ہوگا بھی تو ویسا ہی جیسا آپ ہیں، وہ سچائی سے تو دور ہوگا. لیکن ان لوگوں نے مصلحت کے تحت گریک فلسفی کو اختیار کر لیا جس میں 3 کا ٹرینٹی کا کانسیپٹ تھا، اور پھر اس کو فٹ کرنے کے لیے انہوں نے اپنے دین میں وہ چیزیں بنا لی. جیسے آج دیکھیں مسلمان جب کچھ اور قوموں کے ساتھ مثلا ہندوؤں کے ساتھ تھے تو جو ان کے دین کے شاعر تھے یا ان کے اندر خاص خاص باتیں تھیں انہوں نے اسلام کے اندر بھی وہ چیزیں ایجاد کر لی تاکہ ہم ساتھ رہ رہے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک جیسے کام کریں، اور اس کے پیرالل چیزیں ایجاد کر لی. ہولی دیوالی کے پیرالل بھی ایجاد کر لی، اور اسی طرح باقی شاعر بھی، حتیٰ کہ شادی بیاہ کے رسم و رواج تو بالکل ہو بہو ویسے ہی رہ گئے. اور اب رہی صحیح کسر پوری کر دی کس نے؟ میڈیا نے، کہ اب کوئی ویسے تو الگ ہو گئے کہ اب جی ہمارا اپنا کلچر، اپنا طریقہ، اپنا نام ہے، اپنا سب کچھ ہے، لیکن دور بیٹھ کے بھی وہ سب کچھ امپورٹ کر رہے ہیں اس کے ذریعے سے. اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، بات چیت، چال ڈھال، شادی بیاہ، رسم و رواج، ہر چیز. اور اگر خود نہیں تو بچوں کو اس کے سامنے بٹھائے ہوئے، تو وہ تمیز ہی ختم ہوتی جا رہی ہے نا. تو یہ ایک قدرتی بات ہے کہ انسان اپنے ماحول کا اثر لیتا ہے. جیسے آپ کسی بند کمرے میں جاتے ہیں نا، آپ کو گھٹن محسوس ہوتی، لیکن اگر نکلنے کا راستہ تھوڑی دیر بعد آپ عادی ہو جاتے ہیں اور آپ بھی اسی گھٹن میں رہنے لگتے ہیں. اسی طرح جب انسان کسی غلط کام کرنے والے کے پاس تھوڑی دیر بیٹھتا تو پہلے اس کو بہت برا لگتا ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ مانوس ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ پھر اس کے اوپر اس کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی. تو یہاں اہل کتاب کو کہا جا رہا ہے کہ تم دوسری قوموں کی پیروی نہ کرو. سمپل سا اصول. کیسی قومیں؟ جو خود بھٹک گئیں، جن کے پاس ہدایت نہیں تھی، وہ ان کے اپنے ذہن کے افکار تھے، ان کا اپنا فلسفہ تھا، جبکہ مسیح علیہ السلام کی تعلیمات بالکل واضح تھیں. انجیل کی مختلف عبارتوں میں یہ بات آتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود فرمایا، مجھے آج اور کل اور پرسوں اپنی راہ پہ ضرور چلنا ہے، کیونکہ ممکن نہیں کہ نبی یروشلم سے باہر ہلاک ہو. اور وہ اکثر اپنا ذکر ابن آدم کے نام سے کرتے ہیں، اپنے آپ کو ابن اللہ نہیں کہتے، اور ان کے ماننے والے بھی نہیں کہتے تھے، لیکن بعد کے لوگوں نے یہ چیز گھڑ لی. اور اس پر خود بے شمار عیسائی علماء نے ایسے آرٹیکل لکھے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ بنیادی طور پر انجیل کے اندر، ان کی کتابوں کے اندر ٹرینٹی کا کوئی کانسیپٹ نہیں. یہ بعد کی چیزیں ہیں جو اور قوموں سے امپورٹ کی گئیں. لئن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون. بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی، ان پر داؤد اور عیسی ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے، حد سے بڑھ جاتے تھے اور زیادتیاں کرنے لگے تھے، نافرمانیاں. بما عصوا، انہوں نے ایک دوسرے کو برے کاموں کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا. پیچھے ہم نے پڑھا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، علامت ہے کس کی؟ کامیابی کی. اور یہاں کیا پڑھا جا رہا ہے؟ پچھلی قوم کا حال کہ جو ایک دوسرے کو برائیوں سے نہیں روکتے تھے، اس کی بنا پر کیا ہوا؟ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گئے. لبئس ما کانوا یفعلون، بہت برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا. آج تم ان میں بکثرت ایسے لوگ دیکھتے ہو جو اہل ایمان کے مقابلے میں کفار کی حمایت اور رفاقت کرتے ہیں. یعنی اہل کتاب ہونے کی وجہ سے ان پر لازم تھا کہ وہ ایک اور کتاب کے ماننے والوں کے دوست ہوتے اور ان کا ساتھ دیتے، لیکن انہوں نے اس کے برعکس عمل کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہود و نصارہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کی بجائے کن کا ساتھ دیا؟ متعدد جنگوں کے موقع پر اور مقامات پر مشرکین مکہ کا. تو یہ بڑی انوکھی سی بات تھی کہ جن سے تمہارے عقائد 90% ملتے ہیں، ان کو چھوڑ کر تم ان کے ساتھ دوستی کر رہے ہو جو صریحاً تمہارے دشمن ہیں. آج تم ان میں بکثرت ایسے لوگ دیکھتے ہو جو کفار کی حمایت اور رفاقت کرتے ہیں. یقیناً بہت برا انجام ہے جس کی تیاری ان کے نفسوں نے ان کے لیے کی ہے.
اللہ ان پر غضبناک ہو گیا ہے اور وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ اگر فی الواقع یہ لوگ اللہ اور پیغمبر اور اس چیز کے ماننے والے ہوتے جو پیغمبر پر نازل ہوئی تھی تو کبھی اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو اپنا دوست نہ بناتے۔ وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، مگر ان میں سے تو بیشتر لوگ خدا کی اطاعت سے نکل چکے ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، تم اہل ایمان کی عداوت میں، دشمنی میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے۔ ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے، یعنی نصارہ نسبتاً قریب ہیں یہود کے مقابلے میں، اس وجہ سے کہ ان میں عبادت گزار عالم اور تارک الدنیا فقیر پائے جاتے ہیں، یعنی ان میں اچھے لوگوں کی ان کی نسبت کثرت ہے، اور چونکہ وہ خود عبادت گزار ہیں تو پھر وہ اپنے پیروکاروں کو بھی اچھے کاموں کا حکم دیتے رہتے ہیں۔ لیکن بنی اسرائیل ان کی اکثریت اکثرہم فاسقون، اور ان کے علماء بھی حق کی طرف لوگوں کو نہیں بلاتے تھے، برائیوں سے نہیں روکتے تھے، بلکہ خود غلط کاموں میں پڑے ہوئے تھے۔ اور کیا خوبی ہے نصارہ کی؟ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، کہ وہ تکبر نہیں کرتے، ہمبل ہیں، اور عاجز مزاج لوگ اللہ کو پسند ہوتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔